ناظرین، میں مدثر احمد انقلاب ٹی وی کے لیے خصوصی پیشکش میں آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں۔ آج کی خصوصی رپورٹ ہے انسداد گاؤں کشی کے قانون کے تعلق سے۔ جی ہاں، آج ہم آپ کو اس ٹاپک پر اس لیے بات کرنے جا رہے ہیں کیونکہ یہ معاملہ جتنا آسان اور پیچیدہ نہیں مانا جا رہا ہے اتنا ہی خطرناک اور پیچیدہ ہے، لیکن عام لوگ اس قانون کا اندازہ نہیں لگا رہے ہیں۔ اب اگر آپ کو پھنسانا ہے کسی معاملے میں، کسی مدعے میں، تو بم یا گن کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ محض آدھا کلو گوشت اگر آپ کے گھر میں بھی رکھ دیا جائے تو وہاں پر پولیس آ کر آپ کے گھر کو ریڈ کرے گی۔ اس کے بعد آپ کو گائے کے گوشت رکھنے یا کھانے کے الزام میں گرفتار کرے گی، جیل بھیجے گی، آپ پر جرمانہ بھی لگا سکتے ہیں یا پھر آپ کو سزا کے لیے حکومت سے، عدالت سے رجوع بھی کر سکتے ہیں۔ ان تمام کے درمیان جو لوگ گاؤں کشی یا پھر قصائی خانوں سے جڑے ہوئے ہیں، گائے کے گوشت یا بیل کے گوشت سے جڑے ہوئے ہیں، وہ نہایت لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ جن قصائیوں کے ذریعے سے گوشت آپ کو پہنچتا ہے، لائسنس والے ہو یا پھر بغیر لائسنس والے، وہ تو اس وقت بلیک مارکیٹنگ میں مصروف ایسے ہو چکے ہیں، انہیں اس قانون کی پیچیدگیوں کا اندازہ نہیں ہو رہا ہے۔ جس وقت ان لوگوں کے ذریعے سے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا تھا، سڑکوں پر اترنا تھا، احتجاج کے لیے آواز بلند کرنا تھا، ایسے وقت میں قصائی خانے کے مالکان گائے کے گوشت کو بلیک مارکیٹنگ کے ذریعے سے بیچنے میں مصروف ہیں، جبکہ عام لوگ سہمے ہوئے ہیں کہ کہیں پولیس کی ریڈ ہمارے گھروں تک نہ آ جائے۔ ان حالات میں سب سے بڑی ذمہ داری بنتی تھی قصائی خانے کے مالکان کے کہ وہ فوری طور پر عدالت سے رجوع کرتے، اس معاملے میں مداخلت کرنے کے لیے عدالت سے گزارش کرتے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ سوائے بنگلور کے ایک سماجی کارکن کے کسی نے بھی عدالت سے رجوع کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ سننے میں آیا ہے کہ قریش کمیٹی کے جانب سے وزیر اعلیٰ کو ایک یادداشت پیش کی جا رہی ہے۔ بھلا بتائیے کہ آج تک جتنے بھی میمورنڈمز دیے گئے ہیں، کیا ان میمورنڈمز کا کوئی اثر وزیر اعلیٰ یا پھر معمولی سے افسران پر بھی ہو گزرا ہے؟ جو قانون انہوں نے اتنی سخت پیچیدگیوں کے بعد بھی بنایا ہے، اس قانون کو کیا ایک میمورنڈم منہ پر مارنے سے ختم کر دیا جائے گا؟ کیا یہ سوال ان قریشیوں کے ذہن میں نہیں آ رہا ہے کہ اس معاملے کو عدالت کے ذریعے سے ہی حل کرنا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے؟ جب وقت تھا اس وقت انہوں نے کبھی بھی گاؤں کشی کے قانون کو مضبوط بنانے کے لیے کبھی اس وقت کے حکمرانوں سے رجوع نہیں کیا تھا۔ آج جب کہ فرقہ پرست حکمران اقتدار پر ہیں، فرقہ پرست جماعتیں پوری زندگی اس قانون کو جاری کرنے پر لگا چکے ہیں، ان سے یہ امید کی جا رہی ہے کہ ایک میمورنڈم دے کر اس قانون کو مسترد کروایا جائے گا۔ سوائے سیاست کے اس معاملے میں میمورنڈم کا کوئی رول نہیں رہے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہائی کورٹ سے رجوع کیا جائے، سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے، جو قانونی ماہرین ہیں ان سے رجوع کیا جائے، کسانوں سے رجوع کر کے، گوشت کھانے والوں سے رجوع کریں، ہوٹلوں کے مالکان سے رجوع کریں اور علیحدہ طریقے سے اس قانون کو منسوخ کرنے کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ تب جا کر ایک امید کی کرن باقی رہتی ہے کہ یہ جو قانون ہے وہ منسوخ ہو سکے گا یا پھر کم از کم کچھ دنوں کے لیے ٹل سکے گا۔ اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو یقین جانیے کرناٹک میں بھی اخلاق اور پہلو خان کے جس طرح سے خط ہوئے تھے اسی طرح کے خط دہرائے جائیں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ کرناٹک میں اس وقت بی جے پی حکومت ہے اور بی جے پی حکومت کے آتے ہی کس طرح سے فرقہ پرست اور شرپسند عناصر کے حوصلے بلند ہوئے ہیں وہ ثابت ہو چکا ہے۔ خود پولیس بھی فرقہ پرستوں کے ساتھ دے رہی ہے، یہ بات ڈی جے ہلڈی اور کے جے ہلڈی کے معاملے میں بھی واضح ہو چکی ہے۔ ایسے میں میمورنڈم کو بنیاد نہ بنائیں بلکہ قانونی کارروائی کرنے کے لیے اپنے جیبوں میں کچھ ہاتھ ڈالیں، پیسے نکالیں، خرچ کریں اور عدالت کے تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ بس آپ کا کام، یعنی قصائی خانوں کے مالکان، کسانوں اور ہوٹل مالکان کا کام اتنا ہے کہ وہ اپنی جیبوں کو ہلکی کریں، وکلا کو اچھے سے اچھے وکیل کو آپ کے کیس کی وکالت کرنے کا موقع دیں، پھر عدالت سے امید رکھیں کہ وہاں پر آپ کو انصاف ملے گا۔
اگر آپ یہ کام نہیں کرتے ہیں تو یقین جانیے یہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑی بھول ہوگی۔ آج گاؤ کشی پر پابندی لگی ہے، کل یہ ہیلا دیا جائے گا کہ بکرے کا گوشت بھی نہ کاٹیں، کیونکہ یہ بدھا کی زمین ہے، یہ گاندھی کی زمین ہے، یہاں پر خون بہانا منع ہے۔ جب یہ حوالہ دے کر بقر عید کے موقع پر بکرے بھی کاٹنے کے لیے آپ کو روکا جائے گا، تب کیا کریں گے؟ یہ بات اور ہے کہ ماضی میں جو قصائی آج میمورنڈم دینے کی بات کر رہے ہیں، وہ کہتے رہے کہ کون ہے جو ہم پر آنکھیں اٹھائے، کون ہے جو ہماری دکانوں تک آئے، کون ہے جو ہمارے گوشت کی دکانوں کو بند کرنے کی کوشش کرے۔ ایسے سوالات کرنے والے ہمارے قصائی خانوں کے مالکان آج بے بس و لاچار ہیں، مگر انہیں امید نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہی قصائی مالکان کل تک کہتے تھے اگر کوئی ہماری دکانوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے گا تو اسے ہم چیر کر بیل کی جگہ ٹانگ دیں گے، لیکن کیا آج یہ آپ لوگ کر پائیں گے؟ بالکل نہیں۔ دوستوں، اب بھی وقت غنیمت ہے، اس دوران فوری طور پر عدالت سے رجوع کیا جائے اور عدالت سے انصاف کی امید لگائی جائے۔ یہ تھے آج کی خصوصی رپورٹ کا مقصد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس رپورٹ کے بعد کچھ نہ کچھ پہل کریں گے، سرگرم ہو کر فوری راحت کے لیے عدالت سے رجوع کریں گے۔ شکریہ۔